کہ حضور کے وصال با کمال تک یہ اغیار نے ماننا ہے، وہ جو دشمن ہیں، وہ جو غیر ہیں، انہوں نے ماننا ہے تاریخ انسانی کے اندر کہ آپ کے مختصر سے عرصے کے اندر جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان کو بدلا ہے، ایسی کوئی شخصیت دوسری دنیا میں نہیں آئی۔ وہی ہستی، اس ہستی جیسا پورا تاریخ انسانی کے اندر کوئی ایسا بشر نہیں آیا جو بیک وقت، جو ایک وقت کے اندر جو پوری ملت کا لیڈر بھی ہو، ہادی بھی ہو، رہبر بھی ہو، مرشد بھی ہو، وہ پھر وہ حاکم بھی ہو، وہ بادشاہ بھی ہو، وہ پھر معلم کائنات بھی ہو، وہ محسن انسانیت بھی ہو، ایسا تاریخ کے اندر کوئی دوسرا بشر نہیں ملتا۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو اس حسن سے نوازا اور آپ کو یوں بنایا، یوں سنوارا، یوں پھبایا کہ تاریخ کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہوئے تو ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، چمک ہے، نور حسی ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جب آپ کے چہرہ انور کے اوپر پسینہ آتا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے، اور جب آپ کے پسینے کو سونگا جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا پسینہ دنیا جہان کے اندر کسی اور کا نہیں ہے۔ جب آپ کے پسینے کو سونگا جاتا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، ہر طرف خوشبو کے حلے آتے تھے۔ اور کتنے ایسے ثبوت ہیں، سند اسناد ہیں کہ آپ کے پسینہ مبارک کو کشید کر لیا جاتا، اوپر سے اتار لیا جاتا اور عطروں کے اندر، شیشیوں کے اندر آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر لیا جاتا، اور ہمیشہ سے وہ پھر وہ شیشیاں، وہ بوتلیں، وہ ڈبیا وہ معطر اور تر رہتی، ان سے خوشبو آتی تھی۔ اور سرکار جب گزرا کرتے، جس گلی چوراہے سے گزر جاتے وہاں سے پھر خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، کس حسن سے اللہ کریم نے نوازا ہے آپ کو، آپ کی ولادت با سعادت بھی کمال، آپ کا بچپن بھی با کمال، آپ کا لڑکپن جوانی بھی با کمال، اور وہ آپ کے وصال با کمال کی وہ مبارک گھڑیاں سب کی سب با کمال ہیں۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پاس گیا، جس باغ میں داخل ہوا اس کا دروازہ گیٹ بند تھا، لیکن میں اس دیوار کے نیچے سے سوراخ، پانی والا سوراخ تھا، اس سے میں نے اپنے جسم کو سکیڑ کے میں نے گزار کے میں آگے چلا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گویا جناب سیدنا ابو ہریرہ جو حضور کے پیچھے گئے نا، ان کے پاس اور کوئی سراغ نہیں تھا، فقط جناب ابو ہریرہ جب حضور کے پیچھے گئے تو وہ کس ثبوت کے ساتھ گئے؟ آپ فرماتے ہیں گویا حضور کی خوشبو ہوا میں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ آپ پیچھے پیچھے حضور کے پاس چلے گئے۔ اس باغ کے اندر جہاں حضور جلوہ افروز تھے کوئی نشان نہیں تھا، لیکن آپ جو پیچھے گئے اور وہاں تک پہنچے، گویا ہوا میں، فضا میں وہ خوشبو آ رہی تھی، آپ کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے آپ سرکار تک جا پہنچے۔ اور قربان جائیں جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا جہان کے اندر اتنا ریشم ملائم نہیں دیکھا جتنے حضور کے ہاتھ نرم تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ایک مرتبہ چہرے کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں پیار سے، محبت سے یوں ہاتھ رکھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں اب بھی اس وقت بھی سرکار کے ان ہاتھوں جو آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھے تھے ان کی خوشبو اور ان کی نرمی میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں، اور 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔ پورے 10 سال کے اندر بھی مجھ سے کئی بار جو بھی کبھی بگاڑ ہوا، کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی، یا جس بات میں نے غفلت کی، سستی کی،
جو کام میں نہ کر سکا، آج تک مجھ سے سرکار نے یہ مطالبہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں کے اندر سرکار نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں ہے اور مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے اور کیوں نہیں کیا۔ اور سرکار کے ہاتھ مبارک اتنے نرم ہیں، اتنے ملائم ہیں، اور یہ حضور سامنے بیٹھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب سرکار گفتگو فرمانے لگتے، اللہ کریم نے آپ کو یوں بنایا، یوں سجایا، یوں پھبایا ہے، آپ اس حسن کے مالک ہیں کہ جب حضور ارشاد فرماتے، خطاب فرماتے، بولتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور چھن چھن کے باہر آیا کرتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور، سرکار جب گفتگو فرماتے تو پھر نور نکلتا تھا، نور نکلتا تھا۔ اور جب حضور تبسم فرماتے، جب کبھی حضور ہنس پڑتے تو یوں لگتا تھا کہ آپ کی رخسار مبارک سے نور باہر نکل رہا ہے۔ ذرا جب آپ کبھی ہنس دیتے، حضور تبسم فرماتے، آپ کی رخساروں سے، گال مبارک سے نور نکلتا تھا۔ اور قربان جائیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، میرے ننگے سر کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، آپ فرماتے ہیں جہاں حضور کا ہاتھ آیا تھا وہاں سے میرے بال سفید نہیں ہوئے، اب بھی بالوں کی سیاہی ہے۔ قربان جائیں، یہ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ برکت ہے، فضل رب العلا۔ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ یہ حضور کی آمد کی برکت ہے کہ وہ عرب کا سخت ماحول، جس طرح کہ آج بھی وہاں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اس ماحول کے بندوں کے دل سخت تھے، ان کے دل سخت تھے، پتھر تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، مار خور تھے، ظالم تھے، جابر تھے، قاہر تھے۔ لیکن جب حضور نے قدم ٹکایا، وہ آپس میں انہیں یوں شیر و شکر فرمایا، آپ کی برکت سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، جو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ مالک کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس سے بڑا اور فضل کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جب میرا فضل ہو اور رحمت ہو، فرمایا جب تمہیں فضل اور رحمت مل جائے پھر خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ تو بتاؤ سرکار سے بڑا اور فضل کیا ہو سکتا ہے، سرکار سے بڑی اور رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ سرکار سے بڑھ کے نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے، سب سے بڑے فضل میرے محبوب ہیں اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے اس عطا کردہ فضل پہ بھی، رحمت پہ بھی مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس شکر کا تقاضا بھی یہ ہے، اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح مالک نے فضل فرمایا، نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدا، کہ بے شک میں رحمت ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک میں رحمت ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے تمہاری طرف تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نبیوں میں سے، میں نبی تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں سے تم امت میرے حصے میں آئی ہو۔ تو لہٰذا جب حضور اتنی محبت فرما رہے ہیں اور مالک نے اتنا بڑا فضل اور رحمت فرمائی ہے تو اب اس کی قدر بنتی ہے نا، ہم بے قدری نہ کریں، اس بات کی قدر کریں کہ مالک نے جو فضل فرمایا ہے، مالک نے جو رحمت فرمائی ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم تو درندوں والی زندگی گزار رہے تھے، ہم تو درندوں والی زندگی گزار رہے تھے، ہم تو جانوروں سے بھی ابتر تھے، لیکن سرکار نے ہمیں آ کے بندہ بنا دیا، ہمیں سرکار نے آ کے بندہ بنایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق سار یا علی یا غوث، آج بھی زندہ، آج بھی آپ اس وقت بھی آپ دیکھیں
آپ زمانے کے اندر اب بھی اس وقت ہمارے ماحول کے اندر یہ جو بگاڑ ہے کس لیے؟ یہ سارا اسی وجہ سے جو آج ہم حضور کی محبت سے دور ہیں، آپ کے اس لائے ہوئے دین سے دور ہیں، آپ کو اس میسج اس پیغام سے دور ہیں۔ اگر آج اس دین کے قریب آ جائیں تو آپ کو تو ہر طرف بہار ہی بہار نظر آئے۔ آج جو ہم مرنے کو جو پسند کرتے ہیں، ہم جو اپنے حق میں بد دعائیں محبت سے شفقت سے دور جاتے ہیں، اگر زمانہ امت آج بھی اگر حضور کی محبت پہ یکجا ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، دین سے وابستہ ہو جائے، مجھے آپ سب کو آج بھی ہر طرف سے بہار ہی بہار نظر آئے، آج بھی ہر طرف سے رونق ہی رونق اور کرم ہی کرم اور فضل ہی فضل نظر آئے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم، سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ آپ آئے تو آپ نے وہ آ کے امت کو پیغام حق سنایا اور صحابہ کی وہ ذہن سازی فرمائی کہ آپ کے اس پیغام حق کو انہوں نے جان کے مان کے سمجھ کے انہیں آخرت یاد آ گئی، انہیں قیامت یاد آ گئی، انہوں نے اپنے سامنے جنت اور دوزخ کو سامنے پایا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ پھر ایک دوسرے کا حق نہیں مارتے تھے، وہ ظلم نہیں کرتے تھے، وہ زیادتی نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے آپ کو کم اور دوسروں کو افضل جانتے تھے۔ لیکن آج اب اس وقت ہم اسی لیے پھر گڑھوں میں جا گرے جو حضور کی محبت سے دور ہوئے ہیں۔ اب بھی اس وقت بھی جو رونق ہے وہ حضور کے کرم اور فضل سے، ہمیں چاہیے کہ پھر سے واپس ہٹیں، پھر سے توبہ کریں اور حضور کی محبت کے اوپر پھر جمع ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کبھی کبھار کوئی بگاڑ آ بھی جاتا نا، تو وہ ایک دوسرے کو یہ بات یاد دلاتے کہ یار کیا کر رہے ہو، یہی لڑائی، یہی جھگڑے، یہی نفرتیں، یہی قدورتیں تو سرکار ختم کرنے کے لیے آئے، تم پھر جھگڑ رہے ہو۔ صلو علی الحبیب، حضور پہ درود پڑھو۔ جب ایک صحابی دوسرے کو للکارتا اور کہتا تو پھر سے وہ درود و سلام پڑھتے اور پھر ایک دوسرے کی باہوں کے اندر اپنی باہوں کو ڈال لیتے اور جفیاں ڈال لیتے، اور پھر وہ جو نفرت قدورت اور وہ جو بات شکوے شکایت جو شروع ہوتی اسے وہیں چھٹک دیتے۔ آج بھی اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے کہ کثرت سے سرکار دو علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی ذات حق کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے اور پڑھیں اور اپنی نفرتوں کو قدرتوں کو ختم کریں۔ ان سارے معاملات کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے سرکار تشریف لائیں۔ اگر ہم نے وہی پھر گانا مارنا ہے اور پھر ایک دوسرے کو ہم نے حقیر جاننا ہے، تو پھر ہم نے کیا سمجھا، ہم نے کیا جانا، ہم کون سی برکت ہمیں نصیب ہوئی، کون سی برکت ملی؟ تو اس لیے واپس ہٹیں، تائب ہوں اور شرمندہ ہوں، اپنے کیوں پہ شرمسار ہوں، اور پھر سے وہ مصمم ارادے کر کے اٹھیں کہ ہم اس محبوب لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ جن کی آمد کی برکت سے اللہ کریم نے اس جہان کو رونق بخشی۔ آج اگر پھر بھی ہم اس سبق پہ میسج پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ زمانہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کریم ہمیں یہ رونقیں نصیب فرمائے، اور اس حقیقی خوشی کے اوپر ہم سب کو خوش اور مسرور ہونا چاہیے اور عہد و پیمان کر کے اٹھنے چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے اور سود نہیں کھائیں گے، اور جو پیغام حق آپ نے آ کے دیا ہے اس کو اپنے دانتوں اور داڑوں کے نیچے ہم دبا کے رکھیں گے، اور ہم کبھی بھی ان حدوں کو پامال نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں، صاحب و بھائیوں، چونکہ یہ اس ماہ مبارک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آمد کے موقع کے اوپر 12 ربیع الاول شریف والے دن ہمارے اس وقت اکثر گلیوں میں، بازاروں میں، کئی اداروں سے، سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے جلوس نکلتے ہیں۔ بس آپ کی آمد کا اس حوالے سے بھی یہ تقاضا ہے کہ جو جلوس منائیں، جو جب کبھی جہاں کہیں محفل سجائیں، اس کے اندر ایک امتیاز رکھیں، ایک فرق پیدا کریں۔ ذرا جلوس کے اندر آپ شامل ہوں، 12 ربیع الاول شریف والا جلوس ہو یا اس سے آگے پیچھے بھی جو سرکار کے حوالے سے جو جلوس نکالیں، جو ایسی ریلی نکالیں، آپ اپنے پنڈ میں ہوں، شہر میں ہوں، روڈ، سڑک، بازار کے اوپر ہوں،
تو ایک فرق پیدا کریں کہ دنیا کے جلوس اور ہیں اور میرے آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نکلا ہوا جلوس اور جلوس ہے. ایک امتیاز پیدا کریں اس جلوس کے اندر. 12 ربیع الاول شریف والے دن یہ سے آگے پیچھے جو دینی ملی جلوس ہو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہلڑ بازی، کوئی ہنگامہ آرائی، کوئی ون ویلنگ، کوئی موٹر سائیکل کی بینسری نکال کے اسے یوں آگے پیچھے کرنا، گاڑیوں کے رستوں کو روکنا، مریضوں کو روکنا، راہ چلتے ہوئے مسافروں کو تنگ کرنا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک فرق پیدا کریں نا. دنیا کے جلوس اور ہیں، یہ جلوس اور ہیں. وہ چمٹے واجے توتیاں، وہ بازاری رنگ، وہ گانے کھیل تماشے، وہ اور ہیں. یہ منظم جلوس ہونا چاہیے. ان کے اندر با غسل ہو کے، با وضو ہو کے چلیں، ذرا سر جھکا کے چلیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، حمد و نعت پڑھیں، تسبیح و تعلیل کریں ذرا، تاکہ اغیار کو، یہود و نصارہ کو پیغام جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ جا رہے ہیں ذرا، وہ جا رہے ہیں، حضور کے ماننے والے، حضور کے محب، حضور کے عشاق وہ جا رہے ہیں ذرا. ایک جلوس کا ایسا منظر بنائیں، ایسا منظر پیش کریں اور اس انداز میں ہو کے چلیں کہ قوم کو، امت کو پیغام ملے. یہ ہمارے بزرگان دین نے یہ جو عمل شروع کیا تھا یہ اس لیے کیا تھا کہ ہماری تفریح کو ہم ایک منظم نظر آئیں، ایک سواد اعظم ہو اور تفریح کو اغیار کی اور ہماری. لیکن افسوس کہ وہ شیطان پھر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ اس کے اندر بھی اپنا آ کے رنگ بھرتا ہے کہ وہ جو ایسے جلوس ربیع الاول شریف کے حوالے سے بھی ہیں ان کے اندر بھی آج آ کے وہ شیطان شریر جو آ کے اپنا اپنا رنگ وہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی وہ تالیاں، وہ جمبر، وہ مجرے، وہ اکھاڑے اور اپنا اپنا وہ من مانیاں اپنے من پر چاہتے ہیں ذرا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس جلوس کو بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے اور کوئی ایسی ملاوٹ جو ہے وہ بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ اور دیوانہ وار محبتیں عطا فرمائے. آپ کے اس پیغام حق کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا فرمائے کہ جس کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کی خوشی بھی منائیں اور جس لیے حضور تشریف لائے اس مقصد کو بھی آپ زندہ کریں. اللہ جل جلالہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.